الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ سورۃ فجر نام سے ہی ایسے لگتا ہے کہ ایک بڑی ٹھنڈک والی سورت ہے۔ فجر کے وقت میں بہت سردی کا ایک احساس ہوتا ہے، چاہے گرمیاں ہوں یا سردیاں ہوں، فجر کا وقت ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ لیکن سورت کا نام سورۃ فجر ہے تو اس کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر، فجر کی قسم، ولیال نشر والوتر، جفت اور طاق کی قسم، واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ چلنے لگے۔ اب اتنی باتیں 1 2 3 4 5 چیزوں کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ سوال پوچھتے ہیں، حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا عقل والوں کے لیے اس میں کوئی نشانی ہے؟ عقل والوں کے لیے اس میں کوئی بات ہے سوچنے والی؟ کیا ہے وہ بات؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا کیا تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ؟ کبھی غور کیا؟ الم ترا کا معنی ہوتا ہے غور کرو، دیکھنے میں سے لگتا ہے اس کا معنی ہے دیکھو، لیکن یہ آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہے بلکہ دل سے دیکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ماضی کی بڑی طاقتیں، سپر پاورز جو کہلاتی تھی، ان کے انجام کی طرف اشارہ دلایا۔ الم ترا کیف، کیا تو نے نہیں دیکھا کیا کیا تیرے رب نے بیاد قوم عاد کے ساتھ؟ کون تھے وہ؟ ارم ذات العماد، بڑے بڑے ستونوں والے تھے، برج بناتے تھے، بڑی بڑی اونچی اونچی عمارتیں تھی، یادگاریں تھی ان کی۔ التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، وہ چیزیں جس جیسا اللہ نے کوئی شہروں میں پیدا ہی نہیں کیا۔ اور آج یہ کہ اپنے دور میں یہ دعویٰ کرتے تھے ہم جیسا کوئی ہو تو سامنے آئے، وی آر سپر پاورز۔ ان کو اپنے اوپر مانتا کہ ہماری ترقی جیسی ترقی کسی کی نہیں، ہمارے لائف سٹائل جیسا لائف سٹائل نہیں ہے۔ یہ ایک قوم تھی، اور قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے، ہم سب جانتے ہیں اس بارے میں۔ اس قوم کا مزاج کیوں بگڑا؟ کیونکہ یہ خود نمائی میں آ گئے، سیلف پروجیکشن تھی، خود کو بڑا سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا، انہوں نے ان کو اللہ کا خوف دلایا، تقوی اور بندگی کا درس دیا،
لیکن جب کسی کے دماغ میں یہ بیٹھ جاتا ہے نا کہ میں بڑی اعلیٰ چیز ہوں اور میرے جیسا کون، تو اس کو وقت کے نبی کی بھی بات سمجھ نہیں آتی. لہٰذا انہوں نے اونچی اونچی یادگاریں بنائی، شرک پہلے ہی تھا، رسول کی مخالفت کا گناہ بھی آ گیا، اللہ نے ان کو پٹخ کے مار دیا. 7-8 راتیں ان پہ عذاب کی آندیاں چلتی رہی اور ایسے کر دیا جیسے کہ وہ بستے ہی نہیں تھے. ان کی نسل سے کچھ لوگ جو بچے، ان میں سے کچھ لوگ جو پہلے دور کے اچھے لوگ تھے تبھی تو بچے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان میں بگاڑ کیسے آ گیا. اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کے بعد دوسرے قوم، دوسرے کے بعد تیسری کا تذکرہ کیا. یہاں آگے دیکھیے کہ وہ سمود الذین جابوا الصخر بالواد، قوم سمود کا ذکر آ گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہاڑوں کو تراش لیا تھا، یعنی پہاڑوں کے اندر گھر بناتے تھے. قوم سمود کی عمریں بہت لمبی تھی. یہ مٹی چونے کے گھر ان کو اپنی زندگی میں کفایت نہیں کرتے تھے، کئی بار گھر بنانا پڑتا. اللہ تعالیٰ نے ان کو پہاڑوں کے اندر ایسے ناخنوں کے ساتھ کریت کے گھر بنانے کی صلاحیت دے دی. 200 300 سال تک ان کے گھر بستے رہتے تھے. اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی، لیکن اتنی نعمتوں کو پا کر بھی جب لوگوں کا رویہ نہ بدلے تو پھر اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے. ان کو بھی نیست و نابود کر دیا. یہاں صرف ہینڈز ہیں، تفصیلات سورۃ الاعراف سے لے کر 30ویں پارے تک کئی دفعہ آتی ہیں قرآن میں. لیکن اس وقت جس موضوع پہ ہم جاننا چاہتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی طاقتیں کیوں پکڑی گئیں. اور انہی میں سے ایک اور وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور وہ فرعون جو کہ میخوں والا تھا. فرعون کو میخوں والا کیوں کہتے ہیں؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جس کو سزا دینا چاہتا تھا نا تو اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھوک دیتا تھا. جیسے کبھی آپ نے دیوار پہ کوئی تصویر ٹانکی ہوگی نا تو آپ اس کو رکھ کے اس کے اوپر اس طرح تھوڑے کے ساتھ کیل ڈالتے ہیں. یہ انسانوں کے ہاتھوں کو دیواروں میں ٹھوک دیتا تھا، پاؤں ٹھوکتا تھا. امیجن کیجئے کتنا بڑا ظلم ہوگا. اور فخر کرتا تھا، کہتا تھا دیکھو میں ٹارچر دے سکتا ہوں نا. آج بھی اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے. فرعون نے ظلم کی حد کی، خود اپنی بیوی کو اس نے میخوں میں ڈال دیا. بی بی آسیہ ان خوش قسمت لوگوں میں سے تھی کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے معجزہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے. تو فرعون کے انا پہ چوٹ بھی پڑی، بیوی کو دھمکیاں بھی دیں، ناراض بھی ہوا. راتوں کو کہتے ہیں روتا بھی تھا اس کی یاد میں، محبت تھی اس سے. کہتا تھا واپس آ جا. کہتی ایک دفعہ رب کو رب مان لیا، واپس نہیں آ سکتی. خیر دھمکی دی کہ تجھے بھی میخوں میں ڈال دوں گا. کہنے لگی ٹھیک ہے. اور عین وہ وقت جب فرعون اپنی ہی بیوی کو میخوں میں لگا کر سولی پہ چڑھا رہا تھا تو اس عورت نے دعا مانگی تھی کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ رب میرے لیے اپنے ہی پاس جنت میں گھر بنا دے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آسیہ کی جان نہیں نکلی اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں اپنا گھر دکھا دیا تھا. دنیا کے محلہ چھوڑے تھے نا اللہ کے لیے، تو اللہ نے دنیا سے جانے سے پہلے ہی آخرت کا اس کا بدلہ بھی دکھا دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کا حق رکھتا نہیں ہے. تو یہاں اسی کا تذکرہ. اسی طرح ذی الاوتاد کہنے کی اور وجوہات میں یہ کہ بہت بڑے بڑے لاؤ لشکر تھے. کسی میدان میں جا کے جب پڑاؤ ڈالتے تو خیمے گاڑنے کے لیے اتنے کیل لگتے کہ جب وہاں سے اٹھتے تو دھوم مچ جاتی کہ یہاں کو بہت بڑے لشکر والا آیا. لیکن ہیں کدھر آج؟ کبھی آپ کو فرعون کی نسل کا کوئی شخص دکھا؟ قوم عاد کا کوئی دکھا؟ سمود کا دکھا؟ سب چلے گئے. اللہ تعالیٰ کہتے یہ سب کون تھے؟ الذین طغوا فی البلاد. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سرکشی پھیلائی رکھی تھی شہروں میں. ہر طرف ان کو اپنے ہی قانون بنانے تھے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے. فاکثروا فیہا الفساد، اور کثرت سے کر دیا انہوں نے اس میں فساد. کس میں؟ زمین میں. یعنی یہ جتنی بھی نافرمان قومیں گزری ان سب نے زمین میں فساد کرنے کی حد کر دی. ہوا کیا؟ کتنے دن اللہ تعالیٰ دیکھتا؟ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت دیکھتا ہے. کچھ مہلت دی، لیکن پھر فصب علیہم ربک صوت عذاب، پس برسا دیا تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا. کیا مطلب ہے کہ جب ان کی پکڑ کا وقت آیا ان کی دنیا کی ترقی خود ان کے لیے رکاوٹ بن گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یوں پٹک کر مار دیا، کیونکہ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب گھات میں ہے. اس جملے کو محسوس کیجیے، تیرا رب گھات میں ہے. میری اور آپ کی گھات لگائے بیٹھا رب. گھات کیا ہوتی ہے بھلا؟ جانور کا شکار کرنے سے پہلے جو گھات لگائی جاتی ہے نا. کبھی آپ نے شیر کی آنکھ دیکھی؟ کیسے وہ تاڑتا ہے، ایسے گھومتا ہے، اور جہاں دیکھتا ہے کہ میری ریچ میں آ گیا جانور تو اس کو ایک دم جھپٹ کے پکڑ لیتا ہے. بس اس بات کو جیسے مرضی سمجھے.
حقیقت یہ کہ انسان دنیا میں گناہ کرتا ہے. ہم سب دن رات گناہ کرتے ہیں. ہم سب کی زندگی میں بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جو نہیں ہونے چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ جانتے بوجھتے میں نہیں پکڑتا. کچھ دن جب پکڑ نہیں آتی نا تو ہم کہتے ہیں کچھ ہوا ہی نہیں، ہونا ہی کچھ نہیں. اللہ کو تو یہ اچھا ہی لگتا ہے تبھی تو ایسے. اور یہ تو وہ ہے. کسی ایک سسٹر سے بات ہوئی، کہنے لگی میں جو دعا مانگتی ہوں وہ قبول ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے نا کہ اللہ مجھ سے خوش ہے، تو آخرت بھی دے دے گا. میں نے کہا توبہ کیجیے، یہ غلط فہمی تو مکہ والوں کی تھی. کہتے تھے کہ تمہارا رب ہم سے خوش ہے، ہمیں اتنا دیتا ہے، تجھے کیا دیا اس نے؟ اگر تو اللہ کا نبی ہے تو اس طرح تو کوئی یتیم ہوتا یا تیرا آگا پیچھے کوئی نہ ہوتا. تو یاد رکھیے بعض دفعہ دنیا کی نعمتوں کو پا کر انسان کے اندر یہ خیال آنے لگ جاتا ہے کہ یا تو میرے رب کو میری خبر نہیں، یا دوسری بات ہے کہ میں اس کو بہت اچھا لگتا ہوں. یہی ان قوموں کا حال تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دونوں کی غلط فہمی تھی. رب نے تو ایک مناسب وقت پہ ان کو پکڑنے کے لیے گھات لگائی ہوئی تھی. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بلی کو، جب بلی جھپٹتی ہے نا چوزوں پہ تو اس سے پہلے کیا کچھ کر رہی ہوتی ہے. انسان اپنے گناہوں میں مست ہوتے ہیں، ہم سب رہتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچانا چاہتے ہیں. ہم سب اپنی اس دنیا کی زندگی کو دیکھیں اور خود سے پوچھیں کہاں اللہ کی نافرمانی ہے. طغوا فی البلاد کی بات ان کی تھی نا، تو ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ میری زندگی میں کہاں کہاں نافرمانی ہے. بعض دفعہ ساری چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں، کوئی ایک چیز چل رہی ہوتی ہے ابھی تک، ہو سکتا ہے وہی پکڑوا دے کل قیامت کے دن. دیکھیے ابلیس نے بھی تو ایک سجدے کا انکار ہی کیا تھا نا، تو جنت سے نکلا کہ نہیں نکلا. تو کیا میں اور آپ اپنے کسی ایک گناہ کو دلیل نہیں بنا سکتے کہ ہمیں بھی اللہ جنت سے نکال دے؟ ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ جی صرف ایک ہی تو گناہ تھا یہ، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے پھر ابلیس کا کیا قصور، اس کا بھی تو ایک ہی گناہ تھا نا. حالانکہ ایک گناہ نہیں ہوتا، اس کے پیچھے اللہ کی کتنی نافرمانیاں اور کتنی قانون شکنیاں ہوتی ہیں، پھر کہیں جا کر ایک گناہ ہوتا ہے. پہلے تو بندہ اللہ کو چھوٹا سمجھتا ہے، پھر اس کا خوف جاتا ہے، پھر اس کے محاسب ہونے کا خطرہ نکل جاتا ہے. 10-20 چیزیں جمع ہوتی ہیں، اس کے بعد کہیں بندہ گناہ کرتا ہے. مثلا اگر آپ سیٹ بیلٹ نہ باندھیں تو پولیس آپ کو پکڑ لے گی نا. دیکھنے میں یہ گناہ ہے، لیکن قانون شکنی بھی ہے، دیدہ دلیری بھی ہے، قانون کے ہاتھوں سے نکلنے کی کوشش بھی ہے. تو لہٰذا جب کبھی کوئی گناہ کرنے کو دل جائے تو انسان فوراً اللہ تعالیٰ کی ان نظروں کو محسوس کرے جو آج ہمارے ارد گرد کیمروں کی صورت میں ہوتی ہے. ہم کسی پارکنگ لاٹ میں سے نکل رہے تھے تو میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا اوپر دیکھیں، تو ہر گاڑی کے اوپر ایک کیمرہ تھا. اتنی آپ کو تو ہزاروں گاڑیاں ہوتی ہیں پارکنگ لاٹس میں نا، تو میں نے کہا ہر گاڑی کے اوپر ایک کیمرہ، ادھر والی ادھر والی، 2 کیمروں کے. کہا کہ اگر کوئی بھی کوئی دوسری گاڑی نکال کر لے تو وہ تصویر میں آ جائے گا. تو میں نے دل میں سوچا کہ اس پارکنگ لاٹ میں اگر 10,000 گاڑیاں ہیں تو 10,000 کیمرے لگے ہوں گے، اور اسی سے وہ وہاں بیٹھ کے چیز بھی کرتے ہیں کدھر جگہ ہے کدھر جگہ نہیں، کس کو لینا کس کو دینا. کیا پتا چلا کہ جب لوگ دنیا کے کیمروں کی آنکھوں سے ڈرتے ہیں تو لوگ رب کی آنکھ سے کیوں نہیں ڈرتے. ان ربک لبالمرصاد. پولیس مین کو آتا دیکھ کر ہاتھ کانپتے ہیں نا، ذرا سی وہ آوازیں آنے لگ جائے نا پولیس کار کی تو سیٹ بیلٹ کو چیک کرتے ہیں کہ بندی ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہے. اللہ کی موجودگی کا ہمیں کتنا احساس ہوتا ہے، لیکن اللہ کا کتنا رحم ہے. ہر تھوڑے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کوئی خیر لے آتا ہے. رمضان سے پہلے انسان اکثر گناہ کرتے ہیں، اور خاص طور پہ میں نے دیکھا کہ رمضان سے پہلے شادیاں بہت ہوتی ہیں. یہ سوچ کر کہ پتہ نہیں سے 1 مہینے میں پابندیاں لگ جائیں گی شادیوں پہ، پہلے کر لے. حالانکہ رمضان کی شادیاں بلیسڈ ہوتی ہیں، بابرکت شادی ہے رمضان کی، لیکن پھر اس میں ہم اپنی مرضیاں نہیں پوری کر سکتے نا، پھر شرم بھی تو آتی ہے نا، کیا کریں کیسے کریں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ رمضان میں ہمیں نیکیاں کرنے کا موقع دیتے ہیں اور پھر ہم اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں آ جاتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہمارے پچھلے کئی گناہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم سب نے جو کچھ بھی کیا اس کے بدلے میں رمضان میں بہت ساری نیکیاں کی. اب کیا ہوا، رمضان میں کھاتا تھوڑا سا کلیئر ہوا تو پھر عید آ گئی. وہ عید میں ایک بار پھر جھٹکے پڑ گئے. اب جب عید کی پارٹیوں میں پھر گناہ ہوا کہ سارے نماز روزے تو ختم ہو گئے، یہ ساری تہجدیں تراویحیں تو صرف عید کے فنکشن میں. پھر آپ نے دیکھا ہوگا عید کے بعد اکثر شادیاں شروع ہو جاتی ہیں. اب شادی ہونا آج کے دور میں ہمارے کلچر میں کیا ہے؟ شادی کیا ہے؟ نافرمانی، سرکشی. سچی بات ہے، کوئی مانے نہ مانے، میں تو اس بات سے کبھی نہیں شرماؤں گی
اللہ ماشاءاللہ جن کو اللہ نے بچایا ہوا وہ ہر موقع پہ بچتے ہیں، لیکن آج کے دور میں ہماری شادیاں اللہ سے جنگ ہے، سیدھی سی بات ہے۔ خوشیاں دینے والے کو کہتے ہیں اب آ دیکھ ذرا ہم کرتے کیا تیری خوشیوں میں، سب کو اس شادی میں خوش کر کے بھیجیں گے، تیری پرواہ کوئی نہیں۔ گھر کے ملازموں کو بھی لوگ شادیوں میں خوش رکھتے ہیں، کہتے ہیں آئے ہوئے ان کو خوش بھیجنا، بہنیں آئی ان کو بھی خوش خوش بھیجنا، بھابیاں آئی ہیں، بیٹیاں آئی ہیں، ان سب کو خوش بھیجنا۔ بہت کم سوچتے ہیں کہ خوشیاں دینے والا بھی خوش کیے جانے کا لائق ہے، تو لہٰذا ہم پھر مستیاں کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ واقعی ظالم اور جابر ہوتا نا تو ہمیں دیکھتا دور سے کہتا اور کرو گناہ، تڑپو، مزہ کرو، دیکھتا ہوں کہ، لیکن اس کی شان دیکھیے کہ رمضان سے پھر 2-2.5 ماہ بعد ہم پر اتنے خوبصورت دن لے آتا ہے جس کا تذکرہ اس سورت کے شروع میں والفجر، شروع میں جان کے نہیں بات کی تاکہ تھوڑی کسی کنارے پہ جا کے بات کروں۔ والفجر سے مراد ذی الحج کی 10 صبحیں ہیں۔ بہت سارے لوگ رمضان کی آخری 10 راتوں کی خوبی تو جانتے ہیں، لیکن اس کے ذی الحج کے شروع کے 10 دنوں کی خوبی پوچھو بھی تو زیادہ عید اور حج۔ حالانکہ والفجر، فجر کی قسم سے مراد یہاں وہ 10 دنوں کی قسمیں ہیں، اور اس پہ مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ ذی الحج کی 10 صبح۔ جس طرح رمضان کا آخری عشرہ اہم ہے نا، اس طرح ذی الحج کا شروع اہم ہے۔ جس طرح ادھر راتوں کی عبادت ہے نا، ادھر دنوں کی عبادت ہے۔ جس طرح ادھر ان 10 راتوں کی عبادت کا کوئی دوسری عبادت مقابلہ نہیں کر سکتی ان دنوں، اسی طرح ان 10 دنوں کی عبادت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اس میں الحمدللہ بہت سارے لیکچرز ہیں، میں آپ کو ضرور دعوت دوں گی، آپ لوگ ویب سائٹ پہ جائیں، برکت والے دن ایک لیکچر ہے، پھر اسی طرح رمضان اور ذی الحج میں مماثلت، بہت ہی موٹیویشنل لیکچر ہے کہ جس میں تقابل کیا گیا کہ رمضان اور یہ سب کیسے ہے۔ یہاں تو آج صرف ہم ایک ریمائنڈر کے طور پہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں جو ہمارے پاس آنے والے ہیں الحمدللہ ہم کیا کریں، کیونکہ فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، نصیحت کرتے ہی رہنا چاہیے، انسان بھول جاتا ہے۔ تو ہم ایک ہلکی سی چیک لسٹ بناتے ہیں، ڈیٹیلز آپ اس لیکچر سے سنیے جس میں بہت کچھ ہے، لیکن ان 10 راتوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں جو بات کی اس پہ امام ابن قصیر رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ ذی الحج کے 10 شروع کے دن ہیں، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل بہت پسند ہے، کوئی بھی عمل، وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو۔ اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی ہر عمل ان دنوں کا، ان دنوں میں جو بھی نیکی کریں، مثلا آپ ان دنوں میں کسی کو پانی پلاتے ہیں، آپ ان دنوں میں قرآن پڑھتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں، عام دنوں میں کی ہوئی نیکی سے یہ بہت ہی اعلیٰ ہے۔ کہا کوئی نیکی اس سے زیادہ اللہ کو پسند نہیں۔ تو صحابہ نے فوراً پوچھا اللہ کے نبی کا جہاد فی سبیل اللہ جو ہم اللہ کے راستے میں کرتے ہیں کیا وہ بھی اللہ کو اتنا پیارا نہیں؟ حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ دین کی پیک ہے، اسلام کی آخری چیز کیا ہے کہ آپ اللہ کے دین کے لیے کام کریں، جنگوں میں کرنا پڑے تو کریں، علم کے میدان میں کریں، یعنی اللہ کے نام کو بلند کرنا یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ تو کہا کہ کیا یہ اس سے بھی بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں یہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی اہم ہے، سوائے اس مجاہد کے جو اپنے مال اور جان کو لے کر نکلے اور کسی چیز کو واپس لے کر نہ آئے۔ بخاری کی روایت، یعنی جنگ میں اس کا گھوڑا بھی مر گیا، وہ خود مر گیا، اس کے بچے بھی مر گئے۔ میں اس کو کیسے سوچتی ہوں کہ انسان اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے نکلے، سب ختم ہو جائے، حادثہ ہوا، خود بھی مر گیا، شوہر بھی مر گیا، بیوی بھی چلی گئی، بچے بھی چلے گئے، گھر ہی واپس کچھ نہیں آئے، اس کا عمل شاید ان 10 دنوں کے عملوں سے زیادہ ہو۔ اب آپ امیجن کیجئے، اللہ نہ کرے لیکن اللہ جو چاہے، کوئی شخص واقعی فی سبیل اللہ اس طرح کی موت کا شکار ہو جائے، سارے شہر میں شور مچ جائے گا نا، دیکھو فلاں گیا، اس کی سواری بھی چلی گئی، کوئی واپس ہی نہیں آیا۔ ایسے حادثے بھی ہوتے ہیں، لوگ اس پہ بڑی دھوم کریں گے، لیکن ان 10 دنوں میں نیکیاں کرنے والے کو کون کتنا کو اہم سمجھتا ہے اور کوئی کتنا اپریشیٹ کرتا ہے۔ آپ کہہ لیجئے کہ جو لوگ ان دنوں کی نیکیوں سے محروم ہیں اور ان دنوں کا ایک ایک منٹ ضائع کریں گے، وہ عام دنوں کے سالوں کو ضائع کرنے کے برابر ہوگا۔ دوبارہ میرے اور آپ کے لیے اب اپنے نام اعمال کو بلند کرنے کے موقع آ رہے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو آپ نے ان دنوں میں سنبھالنا۔ کیوں کہ قیمتی دن ہے۔ یہ دیکھیں جب سیل لگتی ہے تو لوگ ایک کی جگہ 10 چیزیں پکڑ لیتے ہیں نا، چلو 10 والی ایک کی ہوئی ہے 10 لے لو،
کام آ جائیں گی. چاہے کام آئے نہ آئے لیکن ہم پکڑ لیتے ہیں کہ چلو بھائی لے چلو. تو نیکیوں کی سیل کے دن آنے والے ہیں، سیل لگنے والی اگلے ہفتے میں. اور اگر میں اور آپ پہلے سے تیار نہیں ہوں گے تو ہمارے حصے کی نیکیاں چلی جائیں گی. آپ 2 کو نیکیاں شروع کریں، 3 کو کریں، 4 کو کریں، لیکن پہلے دنوں کی جب ضائع کر چکے وہ ضائع ہو گئی. تو لہٰذا ابھی سے ذہنی طور پہ تیاری کریں کہ مجھے کیا کرنا ہے. اللہ کو یہ عمل اتنے پسند ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان 10 دنوں سے بڑھ کر اور سب سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کو کوئی اور دن نہیں. تو تم ان دنوں میں تسبیح کرو. تسبیح کس کو کہتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تحمید کرو. تحمید کے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اور تحلیل کرو. تحلیل کے حل یحل لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ طبرانی کی روایت ہے. تو آپ لکھ لیجئے کہ ہم ان دنوں میں کیا کچھ کر سکتے ہیں. کثرت سے سبحان اللہ پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھیں. آپ عام دنوں میں 1 دفعہ پڑھتے ہیں، اس دنوں میں اللہ جانتا ہے کہ آپ کو 1 دفعہ پڑھنے کا کتنا زیادہ اجر مل جائے گا. پھر الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، دل کی گہرائی سے، جس اندر سے دل ہل جائے الحمدللہ الحمدللہ بولے. پھر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، بے بسی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ. اللہ تیرے جیسا کوئی نہیں، اللہ جیسا تیرے جیسا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ تیرے جیسا کوئی نہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. پھر اس کے بعد اب دیکھیے کہ اس عشرے میں اور ایک کام جو کیا جائے گا وہ حج ہے. بہت سارے لوگ اس کی خواہش رکھتے ہیں، جنہوں نے نہیں کیا وہ بھی، اور جو کر چکے ہیں وہ بھی. وہ بڑے بد نصیب ہیں لوگ کہ جن کے دل میں حج کی خواہش نہیں ہے، جو یہ سوچتے ہیں سو کے ابھی نہیں کرنا. کئی ایسے ہوتے ہیں لٹرلی کہتے ہیں ہم نے بھی نہیں کرنا، کس کو پتہ کل آئے گا. نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے نہ حج کیا نہ اس کے دل میں کوئی خیال آیا تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی. پیدا ہونے کے بعد سے ذرا سے بچے بڑھنے لگتے ہیں نا تو ہمیں ان کی شادیوں کی فکر لگ جاتی ہے. ہم لڑکے ہیں تو ان کی جابز کی، لڑکیاں تو شادیوں کی. ہم سے کتنے لوگ ہیں کہ جن کو اپنے بچوں کی بلوغت یعنی پیوبرٹی کے بعد ان کے حج کی فکر لگ جاتی ہے. اور میں بڑے احتیاط سے اگر یہ بات کہوں تو آئی تھنک سو کہ بات غلط نہیں ہے کہ ہم اپنی بچیوں کے جہیز کی فکر کریں نہ کریں، ان کی بارات کو اچھا کھانا کھلانے اور لڑکا ڈھونڈنے کا غم کرے نہ کریں، نہیں پوچھا جائے گا. لیکن حج کیا کہ نہیں کیا یہ پوچھا جائے گا. بچوں کی شادیوں سے پہلے ان کو حج کروا دیں. اس جوانی کا حج جو ہوتا ہے نا یہ دل کو بدل دیتا ہے. آپ اپنے ینگز کو، اپنے بچوں کو اگر آپ بالغ ہونے سے لے کر 15 16 18 سال کی عمر تک بار بار حج اور عمرے پہ لے جائیں نا، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ جو ویسٹرن ماحول دماغوں پہ ہوتا ہے نا وہ وہاں جا کے کچھ دن کے لیے تو دھل جاتا ہے. جب اتنی عورتوں کو وہ کالے ابائیوں میں دیکھیں گے تو ان کے دماغ سے وہ سب نیگیٹو پروپیگنڈے ختم ہو جائیں گے جو ابائے اور نقاب اور سکارف کے خلاف ہیں. جب اتنے مردوں کو داڑھیوں میں اور شلواریں ٹخنوں سے اوپر دیکھیں گے تو ان کے دلوں سے وہ 3 پیس سوٹ اور ٹائی اور شرٹ کا بھوت نکل جائے گا. ان کو یہ چیزیں بری نہیں لگیں گی کہ اچھا یہ بھی کوئی چیز ہے. پھر اتنے لوگوں کو اکٹھے بھاگتے ہوئے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی طرف دیکھیں گے تو دل میں اسلام کا روب آئے گا. ویسے تو سچی بات ہے کہ آج کے دور میں ہمیں اسلام کا کوئی اتنا رنگ دکھتا نہیں، لیکن آپ سب گواہ ہوں گے کہ جب ہم مکہ مدینہ جاتے ہیں تو ہمیں وہاں واقعی دکھتا ہے. میں اکثر سوچتی ہوں کہ جو یہاں کے دکھ رہا ہے کبھی یہ پوری دنیا میں دکھے تو لوگ اسلام سے کتنے خوش ہوں. تو لہٰذا آپ خود بھی اور اپنے بچوں کے لیے اس کا اہتمام کریں. ریئلی اٹ نیڈ ٹو بی ڈن، کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر ان دنوں میں حج کے بارے میں حضرت سعید بن جبیر سے ایک روایت ہے، حضرت ابن عباس سے. انہوں نے یہ بات سنی کہ ان عشرہ یعنی ان 10 دنوں میں سخت ترین محنت سے عمل صالح وہ فرمایا کرتے تھے. اور امام ابن حجر اس عمل صالح کی وجہ کہتے ہیں کہ ان دنوں میں حج کا انعقاد ہوتا ہے جو اسلام کے ارکان میں سے ہے. یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے کہ حج ایک مشکل عبادت ہے، مانے نہ مانے، جان بھی لگتی ہے، مال بھی لگتا ہے، وقت بھی لگتا ہے. سب کرنا چاہتے ہیں لیکن اتنی مشقتوں میں کچھ مال کی وجہ سے رک جاتے ہیں، کچھ کو جان پیاری ہوتی ہے اور کچھ کو وقت پیارا ہوتا ہے کہ اتنی لمبی چھٹی لیں گے تو نقصان ہوگا. تو پہلی فرصت میں حج کر لیجیے. اب تو حج کرنا ہے. بائی دا وے آپ میں سے کوئی سال جا رہے ہیں؟ کر چکے ہیں؟ کتنے لوگ حج کر چکے ہیں آپ سب جو ادھر ہیں؟ جن کو ابھی تک موقع نہیں ملا وہ ہینڈ ریز کریں. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پہلی فرصت میں آپ کو یہ دے موقع. دیکھیے فرض ہے، اٹ کینٹ بی ڈیلیڈ.
یہ ڈیلے نہیں ہو سکتا. آپ ساری دنیا گھوم کے آ جائیں. یہاں سے ہر سال جب پاکستان جاتے ہیں تو مکہ مدینہ کے اوپر سے گزر کے جاتے ہوگے. تو ضرورت اس بات کی اس کا پلان کریں. اگلا آپ کا فیملی ٹرپ جو ہے وہ حج یا عمرے کا ہونا چاہیے. فرض سے حج کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا تاکہ بچوں کو اگلی عملی زندگی میں جانے سے پہلے ایک گائیڈ لائن مل جائے گی. پھر اسی طرح آپ دیکھیے یہ جو دن ہے اس میں اب اور کیا کریں گے؟ ہم سب نفل روزے رکھیں گے. ان دنوں کے روزے اعمال صالحہ میں شامل ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحج کی 9 تاریخ جو کہ حج کا دن ہوتا ہے 9 ذی الحج کا جو روزہ ہے نا یہ 2 سال کے گناہوں کی معافی ہے. اور باقی یکم سے لے کر 8 تک کے جو روزے ہیں نا ہر سال کے روزے 1 سال کے گناہوں کی معافی ہے. سوچیے ذرا. اور 9 کو 2 سال. اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی یہ روزے خود بھی رکھتے تھے. اسی طرح یوم عاشورہ، محرم اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. تو لہٰذا پورے 9 رکھ لیجئے. احسن جیت. 9 نہیں رکھ سکتے 1 بھی رکھ لیں. کوئی بھی رکھ لے. 9 کا تو ضرور رکھیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہاں کی 9؟ آپ کے ملک کی 9. یا آپ ذہنوں میں فوراً سوال لائیں گے. لوگ کہتے ہیں جی مکہ مدینہ کی 9 کہ امریکہ کی 9 کہ پاکستان کی 9. تو سیدھی سی بات ہے آپ کو کیا پتا اگر ٹی وی ریڈیو چینلز نہ ہو تو کیا پتا کہاں حج کا چاند نکلا کہ نہیں ہوا. اور آپ کی تو چلے یہاں تو 3-4 گھنٹے کا فرق ہوگا مکہ مدینہ سے. امریکہ سے 7-8 گھنٹے کا فرق ہے. وہاں کی رات ادھر کا دن. تو اب رات کو تو روزہ نہیں رکھیں گے نا. تو بڑی سمپل سی بات ہے جس کو آج کے دور میں لوگوں نے پتہ نہیں کیوں کنفیوزنگ کر دیا. سمپل سی بات ہے آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کی 9 رکھیں گے کیونکہ وہیں کی 10 کو تو عید ہوگی نا. تو لہٰذا یہ چھوٹے چھوٹے مسائل علم کی کمی کی وجہ سے آج مسلمانوں میں بعض دفعہ تفرقے ڈالنے کا ذریعہ بنتے ہیں. پھر آپ ان دنوں میں دیکھیے کہ اپنے کئی کام کر سکتے ہیں نا. نفل روزے رکھنے کتنا آسان ہے. میں ایسے سوچتی ہوں آپ اپنی امیجینیشن میں لائیے. رمضان کے 29 یا 30 روزے رکھے نا ہم نے. شوال میں 6 روزے آ گئے. پھر اس کے بعد ذی القعدہ میں اگر آپ نے 3 روزے ہی رکھ لیے یا میں 20 کے تو اب ذی الحج میں آپ کو اللہ کے حکم سے 10 روزوں کا موقع مل رہا ہے. کیا آپ اور میں کہہ سکتے ہیں کہ ہائے رمضان چلا گیا اب روزے کیسے رکھیں؟ ابھی بھی رکھ سکتے ہیں. تو اس کی عادت ڈالیں. اب میرا اگلا سوال یہ ہے کہ اچھا بچوں کو بھی رکھوائیں کہ خود ہی؟ کیوں بچوں کو کیا مسئلہ؟ جی وہ جاتے ہیں اسکول تو کیا ہوا؟ تبوک تک تو نہیں گئے. مکہ سے مدینہ کا سفر تو نہیں ہے. عرب کی گرمی تو نہیں تھی. اپنے بچوں کو سخت جان بنائیے. آج ہمارا اپنی نسلوں پر یہ احسان ہوگا کہ ہم ان کو سخت جان بنائیں. غالباً ابو ذر یا کسی کا کال ابھی پچھلے ہفتے کورس پورا کروایا اصلاح القلوب تو محاسبہ نفس کے نام پہ ایک تھا. تو اس میں کسی صحابی کا کال تھا کہ مجھے 3 چیزوں کی وجہ سے دنیا پیاری لگتی ہے. تو اس میں ایک کیا تھا کہ سخت گرمیوں کے دن ہوں اور میں روزے رکھوں. ہم کو اتنے تو نازک نہیں ہے کہ ہم تھوڑی سی گرمی نہیں سہ سکتے تھوڑی سردی بھی سہتے. اور ابھی 2 مہینے پہلے ہم نے ماشاءاللہ 29-30 روزے رکھے ہیں. تو لہٰذا اپنے بچوں کو ساتھ لے کر چلے. اب ان آنے والے دنوں میں دوبارہ ہمارے گھروں میں رمضان کا ماحول ہو. ویسے ہی مسجدوں میں افطاریاں اگر کرتے ہیں تو ہونی چاہیے تاکہ ایک فیلنگز آنے لگے کہ یہ روزے رکھ سکتے ہیں کہ کیسے رکھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ان دنوں میں تکبیرات چاند دکھنے سے لے کر عید کی نماز تک تکبیرات پڑھتے تھے صحابہ کرام اور بازاروں میں نکل جاتے تھے اونچی آواز سے. اور تکبیرات کے الفاظ بہت خوبصورت ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ. آپ دیکھیں اس میں اللہ کی بڑائی ہے. اسی طرح ایک تکبیر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. آج کل الحمدللہ اس کی ریکارڈنگز بھی مل جاتی ہے اور باقی بھی چیزیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد.
تو 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک آپ یہ تکبیرات پڑھ سکتے ہیں. صحابہ کرام بازاروں میں چلے جاتے تھے. دیکھیے آج میوزک چلے، شیطان شور کرے، ہر طرح کی آوازیں آئیں، لیکن اللہ کے ناموں کی آوازیں نہ آئیں. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ خود اپنے گھروں میں بڑائی کریں، بچوں کو گاڑیوں میں چلائیں، خود پڑھیں. جتنا خود پڑھیں گے نا آپ دیکھیے گا کہ اللہ کے بڑا ہونے کا احساس پیدا ہوگا، اور بچوں کو ساتھ لے کر جائیں گے تو پھر مزہ آئے گا. صحابہ کرام میں کچھ ایسے تھے وہ صرف اس لیے بازاروں میں نکلتے تھے کہ چلو آپ ذرا جا کے وہاں تکبیرات کہہ دیں، لوگوں کو بتائیں. اور یہ جب آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے نا تو باقی چیزیں پھر آپ کے لیے سب آسان ہوتی ہیں. ورنہ آپ کی شرم آتی ہے، کسی کو ڈسٹرب کیوں کریں، دس ہے دیٹ ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو تکبیرات کے ساتھ آپ کے دل میں انشاءاللہ خیر آئے گی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ قربانی کا دن آئے گا. 10 ذی الحج بڑا اہم دن ہے. حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کی قربانی کا ذکر. کیسے دونوں کی قربانی تھی؟ ابراہیم نے تو بیٹے کو قربان کرنا چاہا نا، تو بیٹے نے اپنی خواہش کو قربان کر دیا باپ کے حکم کے آگے. آج ہماری اولادیں ایسی کیوں نہیں ہیں؟ ہم خود سوچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس دن کو ایسی خوبصورت شان دے دی کہ اب سب مسلمان اس دن قربانیاں کرتے ہیں. قربانی کیا ہے؟ نہ فرض ہے، نہ کوئی زبردستی کا سودا، سنت ہے. ایک کریں گے تو 1 کا اجر مل جائے گا، 2 کریں گے تو 2 کا مل جائے گا. ایک گھر سے 10 قربانیاں کر لیں، ایک تحفے کی صورت ہے. بعض لوگ سوالات پوچھتے ہیں بیوی الگ کرے شوہر الگ کرے، تو مجھے اکثر ہی ایک مثال سے بات سمجھانی آسان لگتی ہے. اور وہ کیا ہے کہ آپ کسی کے گھر شادی میں جب جاتے ہیں تو بعض دفعہ ایک ہی گفٹ سارے گھر والوں کی طرف سے دیتے ہیں. کبھی بہت قربت کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی گھر کی شادی تو آپ کہتے نہیں میں الگ سے دوں گی، بچے الگ سے دیں گے. تو آپ کی محبت ہے، آپ ہر بندہ الگ دے دیں، اکٹھا دے دیں، اس میں کوئی فرض نہیں. جتنا زیادہ اجر ہوگا دیں گے اتنا فائدہ ہے. اور حدیث میں کہ موٹی قربانیاں ڈھونڈو، قیامت کے دن یہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی. آپ نے فرمایا ان کا گوشت، گوبر، لید اور ان کے جسم کے جو بال سب تلیں گے قیامت کے دن. اس دن تو انسان کو اتنی ہرس ہوگی نا نیکیوں کی، تو اس پہ کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. ہم کہتے ہیں نہیں خود تو سارا سال ہم یہاں گوشت لے کر کھائیں اور قربانی صرف اس وجہ سے پاکستان میں کروائیں کہ وہ سستی ہے یا دوسری بات پڑے گا، تو یہ ظلم کی بات ہے. ایک کلچر ہمارے مسلمانوں میں سے جو نکلتا جا رہا ہے وہ قربانی کلچر بھی ہے. آج بھی میں بات کروں گی تو آپ میں سے سب کو اپنا بچپن یاد آئے گا. بکروں اور لیلوں کے پیچھے بھاگنا اور کیسے ان کو دانہ ڈالنا اور ان کو پانی پلانا، پھر ان سے چند دن کے رہنے سے جو محبت ہونی، پھر اس بکرے کی گردن پہ چھری چلنا ہمیں کتنا دکھ دیتا تھا. کیسے چھپ چھپ کے کونوں جھریوں میں دیکھتے تھے جب بکرے ذبح ہوتے تھے، اور پھر وہ گوشت کھانا اور وہ جو اس وقت تازی تازی کلیجی کھانا اور اس کا کھانا، اور گھر فقیروں سے بھرتا ہے اور کس طرح لوگوں کو گوشت مرتے ہیں. کیا یہ ہمیں اسلام کے ریچولز نہیں سکھاتے؟ آج جتنی تیزی سے ہمارے بچے ان چیزوں سے دور ہو رہے ہیں، اگلے دور میں تو لوگ کہہ دیں گے قربانی کی وجہ سڑکیں بنا دو. یعنی جہاں کوئی نیکی کا کام آتا ہے کہتے نہیں یہ قربانیاں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہاسپٹل بناؤ. تو بھئی شادیاں کیوں کرتے ہیں؟ شادیوں کے پیسے سے ہاسپٹل بنا دینا آپ. یعنی آج اب دیکھیے ایک ایک چیز کو ہم کر رہے ہیں، یہ اسلام کے شاعر میں سے. اور وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهُ مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شاعر کی عزت کرتا ہے دل کے تقوی کی بات ہے. تو جہاں رہتے ہیں وہاں قربانی کریں. آپ کہتے ہیں اجازت نہیں، کیوں اجازت نہیں ہے بھائی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں گوشت پکتا ہے، کھایا جاتا ہے، بچر شاپس ہیں اور آپ کو قربانیوں کی اجازت نہ ہو؟ جس چیز کا ہمیں خود یقین ہوتا ہے ہم دوسروں سے اس کی اجازت لے لیتے ہیں. تو بہرحال قربانی اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق کرنی چاہیے اور یہ اللہ کو پسند ہے. اب قربانی کے ساتھ ہی ایک بات جو ابھی آپ کے فائدے کی ہوگی کہ اب سے لے کر چاند کے نکلنے تک، یعنی جس دن بھی چاند نکلے گا اس سے پہلے اپنے بال اور ناخن کاٹ لیجئے، پہلے سے صاف کر لیجئے تاکہ 10 دن آرام سے گزریں. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ 10 ذی الحج کا چاند دکھنے کے بعد کوئی بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے. اور کس وقت کاٹے؟ جب عید کی نماز پڑھ لی. اب بعض کہتے اپنی قربانی کر لی تب کاٹے، بعض کچھ، لیکن اس میں ریلیکسیشن یہ ہے کہ عید کی نماز تک پھر آپ نہیں کاٹیں. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب بعد میں ناخن کاٹتے ہیں، بال کاٹتے ہیں، اس پہ بھی قربانی کا اجر ملتا ہے. بعض نے کہا یہ صرف وہی کرے جس نے قربانی دینی ہے. یہ تو ہے ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ایک ایسی روایت بھی آتی ہے کہ جس میں ایک نے کہا کہ اللہ کے نبی ہمارے پاس تو مال ہی نہیں ہے، میں کیسے قربانی کروں؟ تو آپ نے اس کو بھی یہی کہا کہ اچھا چاند دیکھنے سے پہلے بال کاٹ لو اور جو بھی، اور اس کے بعد کہیں کے بال، مردوں نے شیو نہیں کرنی، بالوں کو، مونچھوں کے انڈر آرمز، جو بھی انسان کے پرسنل ہائیجین ہوتی ہے اس سے ایوائڈ کیجئے.
انشاءاللہ نماز کے بعد جب کاٹیں گے تو اس میں اللہ کے حکم سے اجر ملے گا. کتنی چھوٹی سی نیکی ہے. کیا ہم اللہ کے لیے یہ قربانی کر سکتے ہیں؟ لوگ کہیں گے لو پھر عید نماز ہے اور پھر ہماری پلکنگ کا کیا ہوگا، ہماری ویکسنگ کا کیا ہوگا. پہلے سے کر لیجیے، تھریڈنگ کرنی ہے، آپ نے ویکس کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، جو کرتے ہیں پہلے سے کر لیجیے. کیا اتنی سی بھی قربانی ہم نہیں کر سکتے؟ یہ تو بہت چھوٹے چھوٹے سمبلز ہیں. تو لہٰذا یہ راتیں، یہ دن، اس طرح کے کام کر کے انسان جو سب سے زیادہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ان دنوں میں ہم نیکی کر سکتے ہیں نا، وہ اپنا دھیان اللہ کی طرف کریں. واقعی محسوس کریں اسپرچولیٹی ان دنوں کی کہ کیا وجہ ہے. اور مجھے تو ان دنوں کے ساتھ ابراہیم اور اسماعیل یاد آتے ہیں، اور جہاں ابراہیم یاد آتے ہیں وہاں اللہ کا دین یاد آتا ہے. کیا قربانیاں تھی اس گھرانے کی اور کس طرح سے انہوں نے اس کام کو لیا. آج اتنی تیزی سے ہم مسلمانوں کے اندر سے یہ سب چیزیں جاتی جا رہی ہیں. نمازیں بھی بوجھ لگتی ہیں. انسان کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور کرتے ہیں. ضرور اپنے آپ کو اس نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان راتوں کے جو ذکر کے بعد انسان کی جو عادت بتائی. اب ہم تھوڑا سا صورت میں آگے چلتے ہیں. فرمائے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ وَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. اب انسان کی خصلت کا تذکرہ ہے. میں اپنے آپ پہ دیکھوں، ہر ایک اپنے اندر جھانکے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں پتہ یہ انسان کیسا ہے. جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، پھر اس کو عزت بھی دیتا ہے، نعمتیں بھی دیتا ہے، تو یہ بڑا پھولنے لگتا ہے، کہتا ہے ہاں مجھے اللہ نے عزت دی. اور جب وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب اللہ دوبارہ اس کی آزمائش کرتا ہے اور اس کو رزق کی تنگی میں ڈال دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو کہتا ہے میرے رب نے میری بے عزتی کی. تھوڑا سا اس کو سمجھیے گا، اس میں بہت بڑی بات ہے. اور وہ بات یہ ہے، وہ جس کو ایک مولانا ظفر کا شعر ہے، مجھے یاد نہیں آتا، لیکن اس کا خلاصہ کیا ہے کہ جس کو غم میں نہ رب یاد آئے نہ خوشی میں رب یاد ہے، اس کو انسان نہ کہو. جی جسے عیش میں خوف خدا نہ رہا. جی شاباش. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے چاہے کتنا وہ صاحب فہم ہو سکا. جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. رائٹ. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ فجر میں جا کر اس بات کا ذکر کیا کہ انسان کا حال ہے، خوشی ملتی ہے تو بھی رب کو بھول جاتا ہے، اور ذرا اللہ آزماتا ہے، تھوڑی سی چیزیں چھینتا ہے تو بھی پریشان ہوتا ہے. اور ان آیتوں سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ خوشی بھی آزمائش ہے اور تکلیف بھی آزمائش ہے. آپ کے گھر بیبی ہوا، لوگ آ کے آپ کو کہتے ہیں اچھا بھائی اللہ آپ کو اس آزمائش میں برا اترے. کتنا برا لگے گا آپ کو؟ حالانکہ ہر بچہ امتحان کا پرچہ. کیسے پالنا ہے، اس کے لیے کیا سوچا ہے، اس کا کیا طریقہ سوچا ہے، یہ انسانوں کو پتہ ہونا چاہیے. تو نعمتوں کو پرچے سمجھیے. آپ کے بچے امتحان کے پرچے، آپ کی گاڑیاں امتحان کے پرچے، آپ کے گھر امتحان کے پرچے. دنیا کی ہر نعمت دے کر اللہ آزماتا ہے. سورۃ ملک میں آتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو آج میں اور آپ اس چیز کو اپنے اوپر محسوس کریں. خاص طور پہ آپ دیکھیے جو آنے والے دن ہیں، ان میں اب ان نیکیوں کو لائیں. اور مجھے جو نیکی ہے سارا سال اچھی لگتی ہے، وہ ان دنوں میں تو اور بھی اچھی لگے گی. اور وہ کیا کہ اللہ کے اس کلام کو پڑھنا اور اس کو پڑھانا. ہم سب نیکیاں کرنا چاہتے ہیں نا، سیل میں زیادہ لیتے ہیں کیونکہ ایک چیز کی جگہ 4 آتی ہیں. آج کل کے دن جس میں انشاءاللہ ہم بالکل ان دنوں کے قریب ہے، آپ کسی نیکی کی نیت کریں. اور ماشاءاللہ رمضان کے بعد جگہ جگہ قرآن کے کورس شروع ہو رہے ہیں، جس میں قرآن کا ترجمہ بھی ہے، تجوید بھی ہے، تفسیر بھی ہے. اس کا اندر سے آپ عملی باتیں بھی لیتے ہیں جو ہم سب کی ضرورت ہے. سمپل سی بات ہے، ہر وہ بندہ جو عربی کا قرآن سنے اور اس کو سمجھ نہیں آتا بغیر کسی مدد کے ترجمے کی، اس کو فرض ہے کہ وہ قرآن کی تعلیم لے. کسی کو اعتراض ہے میرے اس جملے پہ؟ تو ہر بندہ اپنے آپ کو خود ہی پوچھ لے کیا میرے اندر یہ کرائیٹیرین ہے. یعنی میری نظر میں کسی کے نیک ہونے کا دا لیسٹ کرائیٹیرین یہی ہے کہ سادہ قرآن لاؤ، اس کے سامنے سے کو سناؤ تمہارا رب تمہیں کیا کہتا ہے، پھر وہ عالم ہے. باقی علماء فضلہ جو ہے وہ کتابیں پڑھ کے عالم بنے تو کیا بنے. دن میں 5 نمازوں میں سے 3 نمازوں میں اونچی آواز سے امام صاحب قرات کرتے ہیں. ابھی مغرب ہوگی امام صاحب قرات کریں گے، عشاء ہوگی 2 رکعتوں میں امام صاحب قرات کریں گے، فجر میں کرتے ہیں. کتنے مسلمان مرد ہیں وہ آتے ہیں، کسی کو کچھ سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہاں سے پڑھ رہے ہیں. سورہ فاتحہ کا ترجمہ آ جائے تو بڑی بات ہے. پھر نماز پڑھیں گے التحیات للہ والصلوات، کیا مطلب ہے پتہ نہیں.
ہم نماز کا بھی ترجمہ نہیں جانتے، باقی کیا کریں گے؟ تو میں اکثر لوگوں کو کہتی ہوں کہ دیکھیں ایک وقت کی بات ہے، آپ سب کو بھی یہی دعوت دیں گے۔ الحمدللہ آپ کے شہر میں 2-3 جگہ پہ کورسز شروع ہیں، بلکہ اس مسجد والوں کی طرف سے ہمیں الحمدللہ اس چیز کی آئی ریکویسٹ کہ اگر ہم یہاں کچھ شروع کر سکیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اس مسجد کے قریب رہتے ہیں، اور اگر یہاں کوئی کلاس، قرآن کورس، شارٹ کورس شروع کیا جائے تو وہ اس پہ خوش ہوں گے، وہ ہینڈ ریز کریں۔ الحمدللہ ہاتھ کے ہاتھ شروع کر کے میں کہتی ہوں ان 10 دنوں کی نیکی سے فائدہ اٹھا لیں۔ اب کریں گے تو اجر زیادہ ہوگا، دن گزر جائیں گے تو پیچھے ہوگا۔ اور میری نظر میں سب سے اچھی چیز شروع سے سورۃ فاتحہ سے قرآن شروع کرا دیں۔ ارم ادھر موجود ہیں، سب ساتھی ہمارے آپ کے پاس آ کے مدد کر سکتے ہیں۔ یہ بات نہیں سوچنا ہے، دن چاہیے، رات چاہیے، ویک ڈیز، ویکینڈ، صبح شام، انگلش اردو، سارے اردو والے بیٹھے ہوئے ہیں، انگلش کس کو بھی ضرورت ہے؟ ابھی اردو والے پڑھ لیں گے تو انگلش بھی سکھائیں گے نا۔ آپ سب کو بھی ضرورت ہے، مت سوچیے کہ ہمارے بچوں کو ضرورت ہے۔ جب تک آپ نہیں سیکھیں گے آپ کے بچے نہیں آئیں گے۔ ان کو ڈال بھی دیں گے، وہ کہیں گے امی آپ خود تو پڑھتی کوئی نہیں ہے۔ تو کوئی ایسی نیت کریں ان دنوں میں نیکی کی، ابھی پلان کریں اور اسی 10 دنوں کے اندر شروع کر دیں کلاس کو۔ آپ دیکھیے گا ایک دیے سے دیا چلے گا۔ ہمارے پاس اس ویک میں 2 کورسز شروع ہوئے ہیں ماشاءاللہ، ایک مسجد ویمبلی میں اور ایک ایوے مینر پہ۔ دونوں میں ہم نے شروع سے کلاس شروع کی ہے، یہ آپ لوگ بعد میں اس کی ڈیٹیلز لیجئے گا۔ حالت اس وقت مسلمانوں کی بدلے گی جب وہ اس کتاب کو سمجھیں گے۔ آج کے دور کی سب سے بڑی نیکی اس کتاب کو سمجھو، اس کی نیت کریں۔ کیوں 30 روزے رکھ کے بھی دل نہیں بدلتے؟ اب یہ 10 بھی رکھ لیں گے تو کیا ہو جائے گا بڑا کام۔ حج کر کے آ کے دل نہیں بدلتے، اللہ کے بندے ایسے بھی دیکھے گئے۔ یہ قرآن دلوں کو بدلتا ہے، یہ زندگی کا مقصد بتاتا ہے، اور جو وقت کی قدر انسان کو اس کتاب سے جڑ کے آتی ہے وہ اس کے بغیر کبھی نہیں آتی۔ تو آپ سب بھی دعا کریں اپنے لیے، ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہمیں تو خوشی ہوگی کہ آپ کے لیے اللہ نے یہ راستہ کھول دیا، اور مسجد والے کتنے خوش ہوں گے یہ بات سن کے، آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں۔ جو ڈونیٹ کرتے ہیں، جو چندہ دیتے ہیں، بیچارے اتنی ٹیک کیئر کرتے ہیں، اتنے کرائے، اتنی مہنگی بلڈنگیں، اگر یہاں سے لوگ قرآن سیکھ کے اٹھتے ہیں تو ان کے لیے صدقہ جاری ہے۔ تو یہ ہر علاقے پہ اللہ کا رحم اور فضل ہے۔ ٹھیک ہے آپ ایبے مینر نہیں آ سکتے، اٹس فائن، آپ ویمبلی مسجد نہیں آ سکتے، اٹس اوکے۔ وٹفورڈ میں شروع ہو رہا ہے کورس، اور یہ 2 دن کو ایک سٹینڈرڈ بنائے، ہر جگہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلے گا۔ رمضان میں بھی 10 جگہ پہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے میرا حال کم و بیش 10 جگہ پہ دورہ قرآن ہوا ہے۔ تو ہر بندے نے اپنی اپنی جگہ سنا، لیکن سیم چیز سنی۔ تب جب سب بیٹھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، میں نے بھی یہ سنا، تم نے بھی سنا۔ اسی سورت کی آخری آیتوں پہ چلتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم اس سورت کا ترجمہ کم از کم پورا کر لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے جرم کیا ہیں؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دیتے۔ کھانا تو بہت کھلاتے ہیں لیکن اپنے ہی جیسوں کم کھلاتے ہیں، جن کے گھروں میں پہلے ہی بہت ہے۔ ہاں، مسکینوں کو، غریبوں کو نہیں کھلاتے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور وراثت کا مال کھا پی کے ہڑپ کر جاتے ہو۔ بھائی بہنوں کا مال کھا جاتے ہیں، اور چچا بھتیجوں کا اور بھتیجے چچوں کا کھا جاتے ہیں۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے محبت کرتے ہو، اس کی محبت میں اس کو جمع ہی کرتے رہتے ہو۔ 3 میں کا 13، پھر 3 سے پھر 4، اور پھر بڑھ ہمارے ایسے ہی جمع ہوتے رہتے ہیں، 9، پھر 99، پھر 999، اور پھر اسی کو جمع کرتے رہتے ہیں راؤنڈ فگرز میں۔ کہا اچھا چلو سوچو، اب آپ اپنی امیجنیشن میں لائیں قیامت کا منظر ہے۔ آخری آیتیں، کلا ہرگز نہیں، اذا دکت الارض دکا دکا، جب زمین کوٹ کوٹ کر ہموار کر دی جائے گی۔ سڑک بنانے کا منظر ذہن میں لائیے، ایسے بلڈوزر پھرتے ہیں اور وہ اوپر سے پتھر مار مار کے اس کو کرتے ہیں۔ جب قیامت آئے گی سب عمارتیں گر جائیں گی۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور آئے گا تیرا رب اور فرشتے صف در صف۔ فرشتوں کا نزول بھی صفوں میں ہوگا، ترتیب امت مسلمہ کو سکھائی جا رہی ہے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور لائی جائے گی اس دن جہنم۔ کہاں لائی جائے گی؟ میدان حشر میں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 70,000 لگامیں ڈال کر جہنم کو قیامت کے میدان میں لائے گا۔ کیسے لائے گا؟ بس ہم مانتے ہیں، اللہ لانے پہ قادر ہے۔ یومئذ یتذکر الانسان، اور آج کے دن انسان نصیحت پکڑے گا۔ لیکن وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، مگر کیا فائدہ آج نصیحت پکڑنے کا؟ کیا کہے گا قیامت کے دن انسان؟ میں اپنے اوپر لے کر سوچوں۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی،
وہ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے کچھ بھیجا ہوتا. زندگی ضائع کر دی، زندگی ضائع کر دی. آج دنیا میں رہتے کچھ ادھر بھیجا تھا، میں تو ساری زندگی دنیا ہی کماتا رہا. پیسہ بھی کمایا تو دنیا میں، وقت بھی، مال بھی سب وہیں چھوڑ کے آ گیا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آج کے دن جو عذاب اس کو دیا جائے گا وہ تو کسی کو نہ دیا گیا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. اور جس طرح اس کو باندھا جائے گا ایسا تو کسی کو باندھا ہی نہیں جائے گا. دنیا میں کھلے پھرے نا، مرضی جاؤ. دیکھیے کیا یہ پاسبل تھا کہ نماز کے وقت میں خود بخود ہمارے قدم مسجد کی طرف چل پڑتے، قرآن ہمارے سامنے آتا اور بٹھایا جاتا، پڑھو، مجبور کیا جاتا. لیکن اللہ نے نہیں کیا، اوپن چوائس. لیکن قیامت کے دن اللہ بڑی بڑی رسیوں میں باندھے گا انسانوں کو کہ آج تم بندھو ادھر. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی، بس داخل ہو جا اپنے بندوں میں. وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں. یہ ہے اس بندے کی موت کا وقت جس نے زندگی بھر اللہ کے حکموں پہ چل کے اس کو راضی کیا، تو اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہو گیا. اللہ نے اس کی موت کے وقت اس کو خوشخبریاں دی کہ آج میں تجھ سے خوش ہوں، تو مجھ سے خوش ہیں. تو بس بات یہی تھی. زندگی تو گزر جائے گی، پتہ نہیں کتنے دن ہیں، دنوں کا بھی کسی کو نہیں پتا، منٹ ہیں کہ گھنٹے ہیں. لیکن اسی زندگی میں جو کرنا ہے کر لیں. یہ عذر اور بہانے اور تعویلات ہے کہ ہم مصروف ہیں، وقت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. نہیں، یہ جھوٹ ہے. اگر میں کہتی نا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے تو اللہ کی قسم میں جھوٹ بولتی ہوں. آپ اللہ کے اس گھر میں بیٹھ کے قسم کھائیے، ہمارے پاس بہت وقت ہے. جو ہمارے پاس نعمتیں ہیں کسی کے پاس. لوگوں کی ایک ماسی، ہماری تو ہر چیز کی ماسی کچن میں، ان کی ماسیاں ان کے وقت پہ آتی ہیں، اپنی مرضی سے آتی ہیں، نہیں آتی تو نہیں آتی. ہم تو آدھی رات کو مشین کو چلائیں تو چل پڑتی ہے. ہمارے جیسی دولت کس کے پاس ہے؟ ابھی چند دن پہلے ایک سیشن کیا کہ اگر قارون کو بھی ہماری دولتوں کا پتہ لگ جائے تو وہ ہم پہ رش کریں. اس کی تو چابیاں تھیں جو بڑے بڑے اونٹوں پہ بھاری تھی، تو ہمارے تو کریڈٹ کارڈز کروڑوں ملینز کے کاروبار کر لیتے ہیں کاغذ کے ٹکڑے سے. اس کا کیا دولت تھی جو دولت آج ہمارے پاس ہے؟ تو آج ان نعمتوں کا حق پہچاننا ہے. کچھ بھی نہیں کریں گے، وقت گزر جائے گا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں احسن درجے سے اس دنیا سے گزارے، کہ بہترین کام کریں. جزاک اللہ خیر. آپ کا سسٹرز، آپ سب کا جنہوں نے بھی اس میں اہتمام کیا، بلایا، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا